مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور مجھے امید ہے کہ خدا کے فضل سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے عزیزوں، میں آپ سب کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ سب خدا کے کلام کو سنتے ہیں اور خدا کے کلام کو آپ پسند کرتے ہیں اور خدا کے کلام سے آپ یقیناً برکت پاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور خدا کے کلام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم خدا کے کلام کی سچائیاں جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنی نجات کو حاصل کریں اور ابدی زندگی میں داخل ہوں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم آج کا میسج شروع کریں، آئیے ہم دعا کرتے ہیں۔ قدوس 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 رب الافواج، تو جو قادر مطلق خدا ہے، تو جو رب الافواج ہے، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس وقت کے لیے تو نے ہمیں بخشا۔ لشوں کے خداوند، ہم ہر بات کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس وقت کے لیے خداوند، اور ان تمام لوگوں کے لیے بھی خداوند میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں جو تیرے کلام کو سنتے ہیں خداوند اور تیرے کلام سے برکت حاصل کرتے ہیں خداوند۔ ان کے گھرانوں میں خداوند تیری کثرت سے برکت آئے خداوند، اور تیرے کلام کے وسیلہ سے خداوند ان کی زندگیاں تبدیل ہوں خداوند، اور وہ خداوند 100 گنا پھل لائیں۔ آج کے کلام کے لیے خداوند میں اپنے آپ کو اور خداوند اس کلام کو خداوند جو تو نے مجھے دیا ہے خداوند، میں اس کو خداوند تیرے پاک روح کی ہدایت سے خداوند بولنا چاہتی ہوں۔ اپنے پاک روح کو نازل کر، اپنے پاک روح کو بھیج خداوند، تاکہ میں نہ بولوں بلکہ تیرا پاک روح خداوند تیرے لوگوں سے بات کرے خداوند۔ آ اور اپنے لوگوں سے کلام کر، ہمارے خدا یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ میرے عزیزو، آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، یعنی کہ مرنے کے بعد جو ہے وہ روح کہاں پر جاتی ہے۔ اس کے لیے مختلف مذاہب اور ہر ایک گروہ کا اپنا اپنا ایک عقیدہ ہے، لیکن ہم صرف آج بائبل مقدس کے نظریے پہ بات کریں گے کہ بائبل مقدس ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ مرنے کے بعد جو ہے وہ روح کہاں پر جاتی ہے، اور یہ کہ ہم جو ہماری روحیں ہیں ہمیں کہاں پر جو ہے مرنے کے بعد ہمیں کہاں پر جانا ہے۔ یہ ہمارے لیے آج سوال ہے اور ہمیں اس کا جواب ڈھونڈنا ہے۔ تو آئیے ہم اس پر غور کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بائبل مقدس کے مطابق کون سے ایسے لوگ ہیں جن کی روحیں آسمان پر جاتی ہیں، یعنی جنت میں جاتی ہیں یا بہشت میں جاتی ہیں، اور کن کی روحیں جو ہیں وہ دوزخ میں جاتی ہیں۔ تو اس بات کو سب سے پہلے کہ ہم اس بات پر غور کریں، ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ انسان کا جو بدن ہے، جو ہمارا بدن ہے، وہ 3 چیزوں کا مرکب ہے، بدن، جان اور روح کا مرکب ہے۔ جیسے کہ ہم پہلا تسلنیکیوں 5 باب اس کی 23 آیت میں دیکھتے ہیں، خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے، اور تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خدا یسوع مسیح کے آنے تک پورے اور بے عیب محفوظ رہیں، آمین۔ تو میرے عزیزو، اس حوالہ کے مطابق ہمارا جو بدن ہے یا ہم جو انسان ہیں وہ 3 چیزوں کے مرکب سے مل کر بنتے ہیں، یعنی روح کا مطلب ہے پاک روح، یہ ہمیں خدا کی پہچان میں ہمیں مدد دیتا ہے، اور جان ہمیں اپنی پہچان دیتی ہے، جان جو ہے وہ ہمیں سیلف اویئرنیس دیتی ہے، اور بدن ہمارا جو ہے وہ دنیا کی پہچان کے لیے ہوتا ہے کہ ہم اس فزیکل باڈی سے، ہم اپنے اس شخصیت سے ہم دنیا میں جانے اور پہچانے جاتے ہیں اور ہماری ایک پہچان ہوتی ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم یہ جانتے ہیں کہ بائبل مقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ خدا کا روح جو ہے وہ اگر ہمارے ساتھ ہے تو پھر جو ہے ہم 3 چیزوں کا مرکب بنتے ہیں، لیکن اگر خدا کا روح ہمارے اندر نہیں ہے تو پھر ہم 2 ہی چیزوں کا مرکب ہیں، یعنی بدن اور جان۔ تو اس کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں، میرے عزیزو، اس بھید کو جاننے کے لیے کہ نجات یافتہ لوگوں کی روحیں کیسے آسمان پر جائیں گی، یا ہمیں کس طرح سے اس بات کی یقین دہانی ہے کہ نجات یافتہ لوگ جو ہیں ان کی روحیں ہی صرف آسمان پر جاتی ہیں، تو اس کے لیے ہم اس چارٹ کو دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ گاڈ، سن، ہولی اسپرٹ، یعنی خدا، بیٹا اور پاک روح، یہ تینوں ایک ہیں، 1+1+1 یعنی ایک
जमा 1 जमा 1 ये 3 हुआ, यानी 3/3। 3/3 मीन्स, और जब हम 3/3 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1। ये होली ट्रिनिटी को बयान करने का एक खूबसूरत तरीका है कि किस तरह से होली ट्रिनिटी में 3 अशख़ास हैं और वो तीनों कैसे एक हैं। तीनों अलग अलग अपना वजूद रखते हैं और अपनी अपनी जगह पर काम करते हैं, लेकिन तीनों जो हैं ये एक ही हैं। तो इसलिए हम ये देखते हैं कि जब खुदा ने बाप आदम को पैदा किया तो खुदा ने मिट्टी से उसका बदन तैयार किया, तो उसके लिए एक बदन तैयार हुआ, फिर उसमें जान फूंकी गई और फिर खुदा ने उसको अपनी शबीह पर बनाने के लिए खुदा ने उसमें अपना रूह डाला। और अपना रूह डालने के बाद वो आदम जो है वो 3 चीज़ों का मरकब हुआ, यानी बॉडी, सोल और होली स्पिरिट। जब ये तीनों मिली तो एक शख्स, एक इंसान बना, और ये तीनों मिलकर 3/3 बन गए, जिसका मतलब ये है कि ये भी हम खुदा की हजूरी में होते हैं, क्योंकि हम खुदा के फिर उसी शबीह पर वापस आते हैं जिस शबीह पर खुदा ने हमें पैदा किया था। लेकिन क्या हुआ कि जब गुनाह दरमियान में आ गया, आदम ने जब गुनाह कर लिया तो फिर क्या हो गया कि आदम के अंदर से खुदा का रूह जो था वो उससे जुदा हो गया। जब खुदा का रूह उससे जुदा हो गया तो फिर आदम जो है वो बदन और जान और होली स्पिरिट और पाक रूह जो है वो अलग होने की वजह से आदम सिर्फ 2 चीज़ों का मरकब रह गया, बदन और जान। जब बदन और जान रह गया तो ये हो गया 2/3। जब 2/3 हुआ तो जब हम 2/3 को डिवाइड करते हैं, तकसीम करते हैं, तो मेरे अजीज़ों हमारे पास आंसर आता है 0.666। आप ये देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर डिवाइड किया है, तो जब यहाँ पर डिवाइड करने के बाद हमारे पास 0.666 आता है। इसका मतलब है कि खुदा का रूह जब हमसे अलग हो गया, खुदा का रूह जब हमारे अंदर नहीं है तो फिर हम खुदा के नहीं हैं, फिर हमारा ताल्लुक़ खुदा के साथ नहीं है, सिर्फ हमारा बदन है और फिर हमारी जान या हमारी रूह है हमारे अंदर, जो फिर किसकी है? इब्लीस की है, फिर वो खुदा की नहीं है। तो इसके लिए देखते हैं हम, इसीलिए बाइबल मुक़द्दस में नई पैदाइश, सॉल्वेशन और नजात याफ्ता होने पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है, और इस बात पर भी ज़ोर दिया गया है कि रूह से पैदा हुआ, यानी कि खुदा का रूह वही वापस हमारे बदन में आए, हम वापस उसी पाकीज़गी को हासिल करें, गुनाह को अपनी ज़िंदगी से निकालें और उसी पाकीज़गी को हासिल करें। और जब हम उसी पाकीज़गी को हासिल कर लेते हैं तो मेरे अजीज़ों फिर हमारा बदन जो है वो मुकम्मल हो जाता है, फिर बॉडी प्लस सोल प्लस होली स्पिरिट, यानी फिर ये तीनों हमारे साथ हमारे बदन में हम जो है वो होते हैं, और जिससे हमारा बदन एक मुकम्मल बदन बन जाता है, जो कि हम खुदा की हजूरी में आ जाते हैं। और खुदा का रूह, खुदा के कलाम में जैसे लिखा है कि खुदा का रूह जो है जब हमारे अंदर आता है तो वो हम पर मुहर कर देता है, हम पर मखलसी की मुहर लगा देता है कि हम अब खुदा के हैं। हमारा ताल्लुक़ अब खुदा बाप के साथ है, हमारा ताल्लुक़ उसके बेटे के साथ है, हम उसके ख़ानदान में शामिल हो चुके हैं। जब हम उसके ख़ानदान में शामिल हो जाते हैं तो मेरे अजीज़ों फिर हम 3/3 = 1, फिर हम 1 हो जाते हैं, फिर हमारा बदन एक हो जाता है, यानी हम एक बन जाते हैं और खुदा की हजूरी को वापस हासिल कर लेते हैं। और यही जो खुदा का रूह है, यही जब हमारी डेथ होती है, जब हमारी मौत वाक़ होती है, तो यही खुदा का रूह जो है हमारी जान को जो है वो हमारी रूह को आसमान पर लेकर जाता है। यही खुदा का रूह जो है हमारी रूह को आसमान पर लेकर जाता है, जहाँ पर वो बाहिफाजत हमें खुदा बाप के पास पहुँचाता है, और जहाँ पर फिर हमें खुदा यीशु मसीह जो हैं उस आराम की जगह में दाखिल करते हैं, जहाँ पर हम उस वक्त तक आराम में हैं जब तक जो है खुदा यीशु मसीह दोबारा नहीं आते। तो मेरे अजीज़ों, इस भेद को समझने के लिए कि हमारी रूहें जो हैं वो आसमान पर जाती हैं, हम इस पे मज़ीद बात करेंगे। रोमियो 8 बाब उसकी 11 आयत में लिखा है, अगर उसी का रूह यानी खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जिलाया वो तुम्हारे फ़ानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से ज़िंदा करेगा जो तुम्हें बसा हुआ है।
تو میرے عزیزو، وہ لوگ جو نجات یافتہ ہیں اور وہ لوگ جو خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں، ان کی روحیں کہاں پر جاتی ہیں؟ آج ہم اس بات پر بھی غور کرتے ہیں۔ بائبل مقدس میں آرام کی جگہ، باپ ابراہیم کی گود، جنت، بہشت اور تیسرا آسمان جہاں خدا کا تخت ہے، جہاں پر خوشی ہے، امن ہے، سلامتی اور شادمانی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارا خدا یسوع مسیح جو ہے وہ اس جگہ پر موجود ہے۔ بائبل کے مطابق جو روح ہے وہ انسان کی کبھی نہیں مرتی۔ روح جو ہے جب بدن سے الگ ہو جاتی ہے تو روح آرام کرتی ہے۔ جسم مردہ حالت میں ہوتا ہے جسے ہم دفنا دیتے ہیں، اور روح اور جان جب موت کا وقت ہوتا ہے تو روح اور جان دونوں بدن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم سے الگ ہو جانا۔ موت کا مطلب ہے بائبل کے مطابق کہ جسم سے الگ ہو جانا۔ تو جسم سے الگ ہو کر روح جو ہے وہ روح اور جان جو دونوں ہیں وہ آسمان کی طرف سفر کرتے ہیں۔ اور بائبل ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ خدا کا روح جو ہمارے اندر موجود ہے وہ ہم پر مخلصی کی مہر لگاتا ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں جیسے کہ لوکا کی انجیل 16 باب اس کے 19 سے 23 آیات میں خدا یسوع مسیح نے لازر اور ایک امیر شخص کی کہانی کا ذکر کیا تھا۔ تو میرے عزیزو، یہ ایک سچا واقعہ ہے، اس لیے کہ خدا یسوع مسیح نے جتنی بھی تمثیلیں سنائی تھیں ان میں کبھی بھی انہوں نے اصلی نام استعمال نہیں کیے تھے، لیکن اس سچے واقعے میں خدا یسوع مسیح نے اصلی نام استعمال کیے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کہانی سچی ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لازر کی جو روح ہے وہ آسمان پر جاتی ہے، جہاں پر وہ ابراہیم کی گود میں بیٹھا ہے، اور بڑے آرام اور سکون میں اس کی روح ہے، اور جبکہ امیر آدمی جو ہے اس کی روح دوزخ میں جاتی ہے، جہاں وہ دن اور رات جو ہے وہ اس آگ میں جلتا ہے۔ خدا کا کلام ہمیں اس بات کو سکھاتا ہے کہ خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوئے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کلام میں یہ لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ مردوں میں سے زندہ ہونے والے پہلے پھل ٹھہرے۔ اور اس بات کے ریکارڈ کے لیے 500 سے زیادہ لوگ جو ہیں انہوں نے خدا یسوع مسیح کو دیکھا۔ یہ نئے عہد نامے میں لکھا ہے کہ 500 سے زیادہ لوگوں نے خدا یسوع مسیح کو دیکھا، اور خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ اپنے اصلی بدن میں جو ہیں وہ زندہ ہوئے تھے، اس لیے کہ انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھایا پیا، اور زندہ ہونے کے بعد انہوں نے ان کے ساتھ وقت گزارا۔ نئے عہد نامہ کی 27 کتابیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ ہمارا خدا یسوع مسیح جو مردوں میں سے جلایا گیا اور اب باپ کے داہنی ہاتھ پر ہے، تو ہاتھ پر آسمان میں ہے۔ تو ہمیں یہ بات ہمارے لیے تسلی بخش ہے کہ جب ہمارا نجات دہندہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ پاک روح کی قدرت سے زندہ ہوا، تو وہ یقیناً ہمیں بھی زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ بائبل مقدس ہمیں 3 قسم کے آسمانوں کا ذکر کرتی ہے۔ پیدائش 1 باب اس کی 8 آیات میں ہم دیکھتے ہیں، اور خدا نے فضا کو آسمان کہا۔ فضا یعنی خلا، یہ پہلا آسمان ہے جہاں پر بادل ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور دوسرا پیدائش 1 باب اس کی 27 آیت میں دوسرے آسمان کا ذکر ہے، جس میں لکھا ہے کہ اور خدا نے ان کو فلک یعنی آسمان پر رکھا کہ زمین پر روشنی ڈالے، یعنی دوسرا آسمان جہاں پر چاند، ستارے، سورج اور سیارے وغیرہ ہیں، اور تمام اجرام فلکی دوسرے آسمان پر ہیں۔ اور تیسرا آسمان جہاں خدا کا تخت ہے، یعنی کہ خدا کے رہنے کی جگہ، اس کا ذکر پولس رسول 2 کرنتھیوں 12 باب اس کی 2 سے 4 آیات میں تیسرے آسمان اور فردوس کا ذکر کرتا ہے، جہاں خدا کا تخت ہے۔ یسایہ 14 باب اس کی 13 سے 14 آیات میں ہم دیکھتے ہیں، وہاں پر بھی تینوں آسمانوں کا ذکر ہے، خدا کا تخت، فردوس اور تیسرے آسمان جو ہیں اس کا بھی ذکر ہے۔ اس کے علاوہ پہلے اور دوسرے کا بھی اس میں ذکر ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا جو روحیں ہیں، جو نجات یافتہ روحیں ہیں، جنہوں نے اپنی نجات کو حاصل کیا ہے، وہ کس طرح سے، مطلب اس میں کیا بات ہے، یا ہم کس طرح سے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ نجات یافتہ روحیں جو ہیں صرف وہی آسمان پر جاتی ہیں؟ تو اس کے لیے ہم خدا کے کلام سے مختلف حوالہ جات میں دیکھتے ہیں۔ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یوحنا 5 باب اس کی 24 آیت میں لکھا ہے،
میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو خدا یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے وہ ابدی زندگی میں داخل ہو گیا اور اس پر سزا کا حکم نہیں اور اس کی عدالت نہیں ہوگی، وہ روحانی زندگی میں داخل ہو گیا۔ یوحنا 6 باب اس کی 37 آیت میں لکھا ہے کہ جو کچھ باپ مجھے دیتا ہے وہ میرے پاس آ جائے گا، اور جو کوئی میرے پاس آئے گا اسے میں ہرگز نکال نہ دوں گا۔ اس کی 39 اور 40 آیات میں ہم دیکھتے ہیں، اور میرے بھیجنے والے کی مرضی یہ ہے کہ جو کچھ اس نے مجھے دیا ہے میں اس میں سے کچھ کھو نہ دوں، بلکہ اسے آخری دن پھر زندہ کروں۔ کیونکہ میرے باپ کی مرضی یہ ہے کہ جو کوئی بیٹے کو دیکھے اس پر ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں۔ یہ خدا باپ کی مرضی ہے کہ بیٹا ایک کو بھی نہ کھوئے تاکہ وہ اسے آخری دن پھر زندہ کرے۔ اسی طرح سے یوحنا 10 باب اس کی 27 سے 30 آیات میں ہم دیکھتے ہیں، میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں، اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں اور وہ ابد تک کبھی ہلاک نہ ہوں گی، اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا۔ میرا باپ جس نے مجھے وہ دی ہیں سب سے بڑا ہے، اور کوئی انہیں باپ کے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا۔ میں اور باپ ایک ہیں۔ ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بھیڑیں اس کی پیروی کرتی ہیں، یعنی نجات یافتہ لوگ خدا یسوع مسیح کو فالو کرتے ہیں اور اس کی تعلیمات کو فالو کرتے ہیں اور اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں۔ ہمیں خدا یسوع مسیح کے ہاتھ سے کوئی چھین نہیں سکتا، کیونکہ ہمارا خدا باپ قادر مطلق خدا ہے اور کوئی ہمیں باپ کے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا۔ باپ اور بیٹا ایک ہیں، یعنی دونوں اختیار میں، قدرت میں، عظمت میں اور بزرگی میں دونوں ایک ہیں۔ میرے عزیزو، یوحنا کی انجیل خدا یسوع مسیح کی فطرت کو الہی فطرت پر زیادہ زور دیتی ہے اور خدا یسوع مسیح کی شخصیت کو مختلف انداز سے بیان کرتی ہے، اور اس کتاب میں 90 مرتبہ خدا یسوع مسیح پر ایمان لانے کے بارے میں کہا گیا ہے، اور اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی صرف خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیں ملتی ہے۔ تو میرے عزیزو، تمام مخالف قوتیں ہمارے بدن کو تو کمزور کر سکتی ہیں لیکن ہماری روح کو نہیں، جو کہ ابدی زندگی میں داخل ہونے کے لیے ہے، اور یہ خدا کا وعدہ ہے کہ تمام ایماندار لوگ ابدی زندگی کو حاصل کریں گے۔ مردوں سے زندہ ہونا یا جلایا جانا بائبل کے مطابق جو ہے وہ اٹل حقیقت ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا خدا یسوع مسیح وہ واحد شخصیت ہے، وہ ایک واحد انسانی فطرت رکھنے والا انسان جب زمین پر تھا تو وہ اس طبعی موت سے خدا یسوع مسیح نے قابو پایا اور مردوں میں سے زندہ ہوا، اور جیسے وہ خود مردوں میں سے زندہ ہوا، مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح سے ہم سب جو اس کے فالوور ہیں، ہم سب جو اس کے ماننے والے ہیں، ہم بھی اسی طرح سے مردوں میں سے زندہ کیے جائیں گے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب خدا یسوع مسیح نے اپنی جان دی تھی تو ہیکل کا پردہ بیچ میں سے پھٹنے کے ساتھ ساتھ قبریں بھی کھل گئی تھیں، اور بہت سارے مقدسین جو ہیں وہ اپنے جسم کے ساتھ جو تھے وہ قبروں میں سے نکل آئے تھے، اور وہ مقدس شہر میں بہت سے لوگوں کو دکھائی دیے تھے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یقیناً وہ اپنے گھروں میں بھی گئے ہوں گے اور لوگوں نے ان کو اس اصلی بدن میں ان کو پہچان بھی لیا تھا، اور اس کے بعد وہ یقیناً اپنی طبعی موت دوبارہ مرے ہوں گے، کیونکہ مردوں میں سے زندہ ہونے والا پہلا پھل صرف ہمارے خدا یسوع مسیح ہیں۔ تو میرے عزیزو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ لوگوں کو نظر آئے، اپنے گھر میں گئے، تو وہ اصلی بدن میں زندہ ہوئے تھے۔ تو جب ہماری روح جو ہے وہ آسمان پر ہوتی ہے، تو جب ہمارا خدا یسوع مسیح جو ہماری روح آسمان پر آرام کرتی ہے، تو جب وہ آئے گا تو وہ ہمیں بھی اسی طرح سے زندہ کرے گا، یعنی ہمارے بدن میں ہماری روح کو واپس لائے گا، واپس ڈالے گا، اور ہمیں اسی بدن سمیت دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو میرے عزیزو، ہم کلیسے کے اٹھائے جانے کی حقیقت سے بھی واقف ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ بائبل مقدس ایک واحد کتاب ہے، خدا کی ایسی الہامی کتاب ہے جو مستقبل کے واقعات کے بارے میں بھی ہمیں بڑی ترتیب سے بتاتی ہے، اور جن واقعات کو وہ ترتیب سے ذکر کرتی ہے اس میں جو سب سے پہلا اب واقعہ جو وقوع پذیر ہونے والا ہے مستقبل قریب میں، وہ ہے کلیسا کا اٹھایا جانا۔ تب تک جتنے ایماندار لوگ جو شروع سے لے کر اب تک
خدا کے لوگوں کی جو روحیں ہیں وہ جو آسمان پر ہیں اور آسمان پر آرام کر رہی ہیں اور خداوند کی مقرر کردہ جگہ پر آرام میں ہیں، تو وہ سب جو ہیں وہ مردے زندہ کیے جائیں گے اور کلیسیا اٹھائی جائے گی۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تمام لوگوں کی روحیں جو خدا یسوع مسیح کے زمین پر آنے سے پہلے جو ہیں وہ یہاں زمین سے اٹھائی گئی ہیں، یعنی کہ جو خدا یسوع مسیح کے زمین پر آنے سے پہلے جو ہیں وفات پا چکے ہیں، تو وہ کس طرح سے اپنی نجات کو حاصل کریں گے؟ تو میرے عزیزو، وہ تمام لوگ، وہ تمام ایماندار اور راست باز لوگ جو خدا یسوع مسیح کے آنے سے پہلے اس دنیا سے گئے ہیں، وہ تمام ایماندار روحیں جو ہیں وہ بھی آرام کی جگہ میں خدا ان کے پاس ہیں، اس لیے کہ وہ خدا یسوع مسیح کے بارے میں جانتی تھیں اور خدا کے منصوبوں کے بارے میں بھی جانتی تھی کہ خدا کا جو نجات کا منصوبہ جو دنیا پر ظاہر ہونے والا ہے وہ اس منصوبے سے واقف تھیں، اور وہ خدا یسوع مسیح کو اپنے دل ہی دل میں اپنا نجات دہندہ مانتی تھی اور ایمان رکھتی تھی کہ ہمارا نجات دہندہ دنیا میں آنے والا ہے۔ اسی لیے خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ ان کو بڑی آرزو تھی کہ جو تم دیکھتے ہو وہ دیکھیں اور جو تم سنتے ہو وہ سنیں۔ تو میرے عزیز و خدا یسوع مسیح نے یہ بھی کہا تھا کہ میں مردوں کا نہیں بلکہ زندوں کا خدا ہوں۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں۔ جیسے کہ ہم بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل میں کہ شمع جس نے خدا یسوع مسیح کو بچہ کی شکل میں دیکھا وہ خوش قسمت تھا کہ خدا یسوع مسیح کو دیکھ سکا، اس لیے کہ اس کو روح کے ہدایت سے یہ آگاہی ملی تھی کہ تم جب تک اپنی نجات کو نہ دیکھ لو تم اس دنیا سے نہیں جاؤ گے۔ تو جب اس نے خدا یسوع مسیح کو ہیکل میں دیکھا بچہ کی شکل میں، تو پھر اس نے خدا سے کہا کہ اے مالک رب، تو اپنے خادم کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کر، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں یہ بات یہاں پر غور کرنے کی ہے کہ ہمیں ایمان رکھنے کی ہے کہ ہمارا خدا یسوع مسیح جو ہے وہ آسمان پر ہے، وہ باپ کے داہنی ہاتھ بیٹھا ہے، جیسے کہ پہلا پطرس 3 باب اس کی 22 آیت میں لکھا ہے، وہ آسمان پر جا کر خدا کی داہنی طرف بیٹھا ہے اور فرشتے اور اختیارات اور قدرتیں اس کے تابع کی گئی ہیں۔ فلیپیوں 1 باب اس کی 23 آیت میں پولس رسول لکھتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ کوچ کر کے مسیح کے پاس جا رہوں، کیونکہ یہ بہت ہی بہتر ہے۔ خدا قدوس رب الافواج، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصورت کلام کے لیے خداوند، تیرا کلام جو زندگی بخش کلام ہے خداوند، تو جو لشکروں کا خدا ہے، ہم تجھے مبارک کہتے ہیں خداوند، اور لشکروں کے خداوند ہم ایمان رکھتے ہیں کہ تو ہمیں مردوں میں سے جلانے کی قدرت رکھتا ہے خداوند، اور خداوند ہم یہ بھی ایمان رکھتے ہیں خداوند کہ اگر ہم اس دنیا سے چلے بھی جائیں، اگر ہم خداوند تیرے آنے سے پہلے خداوند ہم اس دنیا سے اٹھا لیے جائیں خداوند، تو ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہماری روحیں خداوند تو انہیں آرام میں داخل کرے گا، اور ہماری روحوں کو خداوند جب تو آئے گا تو خداوند ہمارے بدنوں میں ڈالنے اور ہمارے بدنوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے خداوند۔ ہم اس بات میں خداوند ہم ایمان رکھتے ہیں، اور خداوند ہم ان ایمانداروں کے لیے بھی خداوند دعا کرتے ہیں جو خداوند تیری آمد کے منتظر ہیں خداوند، تو ان کو بھی خداوند اسی ایمان پر کھڑا ہونے کا فضل بخش خداوند، تاکہ وہ خداوند اپنے خداوند غالب آئیں خداوند، تاکہ ہم غلبہ حاصل کر سکیں خداوند، اور ہم تیری 1000 سالہ بادشاہت میں خداوند جی اٹھنے کے بعد خداوند ہم اس میں شریک ہو سکیں، ہمارے خدا یسوع مسیح کے نام میں آمین۔